سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا. تمام حضرات درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ہزار جدت ترازیوں کے مزاج بدلا کرے زمانہ، مگر یقین رہے گا عامر مزاج باطل وہی پرانا. عروج سے باہرور نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ، زبان پہ اسلام کا وظیفہ مگر خیالات کافرانہ. ہماری پستی کی انتہا کیا، ہماری ذلت کا کیا ٹھکانہ. ہماری پستی کی انتہا کیا، ہماری ذلت کا کیا ٹھکانہ. گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے، عبادتیں بھی مجرمانہ. آپ دونوں ادھر آ جائیں، پیچھے آ جائیں، پیچھے وہاں سے اٹھ جاؤ. ایک 10-12 سال کا بچہ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں سے روتا ہوا گزر رہا. کسی نے اسے پوچھا روک کے کہ بھائی کیوں روتا ہے، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، 4-5 سال سے میں یتیمی کا وقت گزار رہا ہوں اپنی ماں کے ساتھ. میری ماں لوگوں کے گھروں میں برتن دھونے جاتی ہے، صفائی کرنے جاتی ہے. اس کے کپڑے پھٹ گئے. آج اپنے چچا کے گھر میں گیا تھا کہ ایک لباس کی ایک چادر مل جائے تاکہ میں اپنی والدہ کے کپڑے سلوا سکوں. تو کہنے لگا چچا نے ڈانٹ کے بھیج دیا ہے واپس، میں بڑا پریشان ہوں. تو جس صاحب نے اس کی ایک قصہ سنا تو ایک نیک مشورہ دیا. کہنے لگا وہ بیت اللہ میں جو اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے جو روزانہ بیٹھتے ہیں، جن کو لوگ اللہ کا نبی کہتے ہیں، تو اگر ان کے پاس چلا جائے تو میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی محمد کے دروازے پر چلا جائے صلی اللہ تو خالی نہیں لوٹتا. بچے نے یہ بات سنی، اس کو بڑی ہمت ہوئی، لیکن بڑا سمجھدار بچہ تھا. وہ بیت اللہ کے صحن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گیا، سیدھا اپنی ماں کے پاس گیا. کہنے لگا چچا کے پاس گیا تھا، اس نے حسب معمول ڈانٹا ہے کہ تمہارا باپ کیا مر گیا، تم ہر چیز ہم سے مانگنے آ جاتے ہو، اور یہ کپڑا تو اتنا مہنگا ہے. اس دور میں سب سے قیمتی چیزوں میں سے ایک تھا کہ بھئی اب تو اپنی ماں کے لیے چادریں مانگنے آ گیا کہ اس کے کپڑے سلوانے ہیں، تو بھائی ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. اس نے آ کے اپنی اماں کو کہا کہ مجھے کسی نے یہ مشورہ دیا ہے کہ خانہ کعبہ میں وہ جو اللہ کے نبی اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ جن کا ابو جہل دشمن ہے، وہ عتبہ جن کو مارنے کے لیے پھرتا ہے، عبداللہ بن جدعان جن پر حملے کی کوشش کرتا ہے، امیہ جن کی جان لینا چاہتا ہے نعوذ باللہ، ابو لہب اور اس کی اولاد جن کے خلاف سازشیں کرتی ہے. تو بچہ کہنے لگا اماں مجھے کسی نے کہا ہے کہ اگر تو محمد کے پاس چلا جائے تو سنا ہے وہاں سے کوئی خالی نہیں آتا ہے واپس. اماں نے کیا کہا؟ کہنے لگی بیٹا بات تو تیری ٹھیک ہے، لیکن میں نے ساتھ میں یہ بھی سنا ہے کہ اگر کوئی ان کے ہاں چلا جائے
تو پھر وہ انہی کا ہو جاتا ہے، انہی کا دین اختیار کر لیتا ہے۔ تو بچہ کہنے لگا اماں پھر ایسا کرتا ہوں میں کہ میں جا کے ان کو کہہ دوں گا کہ مجھے آپ کا دین قبول نہیں کرنا ہے۔ وہ بچہ گیا خانہ کعبہ کے صحن میں، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ، زور سے صلی اللہ، خانہ کعبہ کے صحن میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہے کوئی ایسا کائنات میں، نہ رسول اللہ سے پہلے نہ رسول اللہ کے بعد، کوئی ایسا نہیں جس کے پاس جا کے کوئی یہ کہے کہ سنو جی اس بچے نے کیا کہا رسول اللہ کو جا کے، نہ سلام نہ دعا نہ خیریت نہ اپیل نہ دلیل، سیدھا جا کے کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا سنو میری بات، میں جو آپ کے پاس آیا ہوں نا، مجھے کوئی اپنا کام ہے، لیکن میں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا، میں آپ کو نہیں مانوں گا، میں آپ کی بات نعوذ باللہ نہیں سننا چاہتا، میں تو اپنی حاجت کے لیے آیا ہوں۔ ہے کوئی ایسا مولوی؟ ہے کوئی ایسا پیر؟ ہے کوئی ایسا شیخ الحدیث جس کو بندہ جا کے پہلے کہہ دے کہ میاں میں تجھے نہیں مانتا؟ ہے کوئی ایسا پردھان، کوئی ہے ایسا چودھری، کوئی ایم ایل اے، کوئی بڑے سے بڑی وزارت کے اوپر بیٹھا ہوا بندہ، کوئی دنیا کا طاقتور آدمی جس کے پاس کوئی کام کروانے کے لیے جائے اور جا کے پہلے یہ بات کہہ دے کہ سنو جی میں تمہیں تو نہیں مانتا جی؟ آج کل تو ہم نے جن کو اپنا پیر بنا رکھا ہے ان کے آگے تو پہلے تو آواز ہی نہیں نکلتی تمہاری، حلق میں ہی پھنس جاتی ہے ذہنی غلامی کی وجہ سے۔ نکلے گی بھی تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں تو آپ کی فلاں بات سے متفق نہیں، کہہ دو گے تو جو ساتھ میں چیلے ہیں وہی اٹھا کے پہلے باہر پھینک کے آئیں گے کہ اسے باہر نکالو۔ اس بچے نے کیا کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں نعوذ باللہ آپ کا دین قبول نہیں کروں گا، آپ کو نہیں مانوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اس کو کندھوں سے پکڑا، پوچھا بچے بات کیا ہے، چاہتا کیا ہے، آیا کیوں ہے؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا یا رسول اللہ میری ماں کے کپڑے پر پھٹ گئے ہیں، میری ماں کا بدن ننگا ہوتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، میری غیرت دوبارہ نہیں کرتی، میرے چچا نے ایک چادر دینے سے منع کر دیا، آپ کے پاس ایک چادر کا سوال ہے۔ وہ پیارے نبی علیہ السلام ہے اور زمین و آسمان اس بات کے گواہ بنے، نبی علیہ السلام نے اپنی رحمت والی چادر اتاری۔ کون سی چادر؟ کون سی؟ وہ چادر جس کو جبریل امین بوسہ دینا اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہو۔ کون سی چادر؟ کہ نبی علیہ السلام سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں گھر پہ، اللہ نے براق بھیجا، جبریل کو بھیجا کہ میرے محبوب کو میرے پاس لاؤ، میں نے اپنے محبوب سے ملنا ہے۔ اور جبریل جب پہنچے رسول اللہ سو رہے ہیں، اللہ کو پوچھا یا اللہ آپ کا پیارا بندہ آرام کر رہا ہے تو کیا آواز دے کے اٹھاؤں؟ آواز دے کے اٹھاؤں؟ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، میرے محبوب کو آواز دے گا کہیں اچانک وہ پریشان نہ ہو جائے، آواز نہیں دینی، آواز نہیں دینی، آواز نہیں دینی ان کو۔ پھر پوچھا یا اللہ کیا کروں، میں ہلاؤں ان کے بدن کو دباؤں؟ فرمایا نہیں نہیں، میرے محبوب کے جسم معطر کو ہاتھ نہیں لگانا۔ جبریل حیران ہے، آواز نہیں دینی، ہاتھ نہیں لگانا، یا اللہ اٹھانا کیسے ہے؟ فرمایا جبریل محمد الرسول اللہ کے قدموں کی طرف ہو جا جس طرف میرے محبوب کے پیر ہیں، اور پھر اپنی دونوں ٹانگیں زمین پر لگا، گھٹنے ٹیک دے اور اپنے دونوں ہاتھ رسول اللہ کے تلووں کے ساتھ لگاؤ تاکہ ان کی آنکھ کھل جائے۔ یہ مرتبہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
जिस चादर को जिब्रील बोसा देना इज्जत की बात समझते हैं, रसूल करीम ने वो चादर उतारी, उस बच्चे की गोद में रख दी, मुस्कुराया, फरमाया जाओ जाके अपनी माँ का कुर्ता पहना लो। वो बच्चा दौड़ता गया, खुशी से गया, माँ मुंतजिर है क्या होता है, जाके इनकार किया होगा, दीन का इनकार किया होगा, क्या आगे से नौजुबिल्लाह रवैया आया होगा, कुछ पता नहीं। लेकिन बच्चा जब घर में आया, चादर लेकर आया। जब बच्चा आया तो भाई इनको नहीं मना कर रहा, तुम लोगों को मना कर रहा हूं, जो आप मास्टर बने हुए बार बार, ये तुम्हारे रजाकार जो है, इन्हें मना कर रहा हूं मैं। इनको नहीं मना कर रहा, कैमरे वालों को, इनको खड़ा कर दे, कोई बात नहीं। ये जो अपने 4-5 मास्टर बना लिए तुमने, इन्हें रोक रहा हूं, जो बच्चों को डांट रहे बार बार। तो बच्चे ने जब चादर लाके अपनी माँ के सर पर डाल दी, जब चादर अपनी माँ के सर पर डाल दी, तो अम्मा ने क्या कहा, अम्मा की आंखों में आंसू आ गए और उसने तारीखी बात कही, कहने लगी मेरे पुत्रा, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, जो दूसरों की इज्जतें ढांपता हो वो यकीनन अल्लाह का सच्चा रसूल है। चल हम कुर्ता बाद में सिलवाएंगे, रसूलुल्लाह की गुलामी को पहले इख्तियार करेंगे। एक बंदा है भाई, ये जो लोग दूसरों को नसीहत कर रहे हैं, बस इन्हीं से गुजारिश है कि चुप हो जाओ बस। भाई आपको भी नहीं कहा, ये कौन बोल रहा है अभी यहाँ से, बस नसीहत वालों को ही कह रहा कि चुप हो जाओ 5 मिनट। एक तो जलसे वालों ने पहले 2 घंटे लेट हो गए हम, और ऊपर से आप लोग अब एक दूसरे को बिठा रहे हैं। कोई बात नहीं, जो जैसे है वैसे है, कोई पाबंदी नहीं। अपने मिजाज को दीनी बना लीजिए, पहली बात अब आप समझ लीजिए। हमने नबी अलैहिस्सलाम को जाना नहीं है, पहचाना नहीं है। हमारा जो माशरा है यहाँ भारत में, वो फतवों का माशरा है, वो एक दूसरे पर तनकीद का माशरा है, वो एक दूसरे की टांगे खींचने का माशरा है, वो अपना हाल देखे बगैर दूसरे के हाल को दुरुस्त करने का माशरा है। पहले खुद तो पता नहीं कि हम कहाँ हैं, हम किस मुकाम पर खड़े हैं। जो बातें आपके सामने अर्ज की जा रही हैं, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत है, और रसूलुल्लाह की सीरत के वो पहलू हैं जिनकी गुफ्तगू ही नहीं हो रही, जिनकी जरूरत है, जिन पर बात ही नहीं हो रही। हम क्या बातें कर रहे हैं कि पजामा टखनों से ऊंचा होना चाहिए, हम क्या बातें कर रहे हैं कि मूछें बारीक होनी चाहिए, हम क्या बातें कर रहे हैं कि नीयत यहाँ बांधनी है, कि नाक के ऊपर बांधनी है। और रसूलुल्लाह का जो मकसद है, इस्लाम की जो जरूरत है, इस्लाम ने जो दुनिया के सामने इनकलाबी पैगाम रखा है, वो हमें दूर दूर तक पता नहीं। हम तो अभी बहुत नीचली सतह के ऊपर जाके सिर्फ एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे, हमें पता ही नहीं कि इस्लाम है क्या है, दीन किसको कहते हैं। दीन अगर पूछने लग पड़े किसी से भी दीन क्या है, बहुत सारे लोग खामोश हो जाते हैं कि जी मौलवी साहब को पूछ के बताएंगे भाई इस्लाम क्या है, मजहब क्या है। मजहब कहते हैं किसको है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा दीन हमें अता फरमाया, उसकी क्या, उसका मकसद क्या है। अगर मकसद की बात करने लगेंगे तो पता ही नहीं होगा कि भाई मकसद क्या है। अब मकसद आपको और किसी भी साथी को हम पूछें कि भाई इस्लाम का मकसद क्या है, तो बहुत ही शायद कुछ 1-2 लोग हों जो इस बात को समझते हो कि इस्लाम का मकसद आखिर है क्या, इस्लाम हमसे क्या चाहते हैं, नबी अलैहिस्सलाम हमसे क्या चाहते हैं। 2 चीजें हैं दीन में, तसल्ली से समझ लीजिए। बहुत दूर दूर से आए हैं आप लोग, पूरे अलग अलग गांव से, देहात से, और ये इतना खूबसूरत पंडाल मदरसे वालों ने सजाया है माशाल्लाह। कई दिन से इसकी मेहनत की है मौलाना ने, उनके साथियों ने। और मुझे तो ये भी पता लगा यहाँ एक कमेटी बनी हुई है शराब से रोकने के लिए। बड़ी खुशी हुई मुझे, बात मिली अब्बास साहब ने और डॉक्टर मुमताज साहब ने बताई, मुझे बड़ी खुशी हुई ये सुन के। बुनियादी बातें पहले दीन की समझ लीजिए। 2 चीजें इसी पंडाल से समझने की शुरुआत करें। अगर ये स्टेज इतना ऊंचा ना होता, नीचा होता, तो क्या मैं आपसे बात कर सकता था?
اور کچھ عقل لگا کے جواب دینا پورا. ہاں جی, اگر یہ اسٹیج 2-4 فٹ نیچا ہوتا تب ہم اس پہ بیٹھ کے تقریر کرتے تو آپ کو آواز آ جاتی؟ بولو جی, آ جاتی نا. اگر یہ ادھر والا شامیانہ نہ لگاتے, کھلا ہوتا, تو آپ تب بھی بیٹھ جاتے؟ او بولو بھائی. اچھا, اگر یہ کرسیاں نہ رکھتے, قالین نہیں ہوتا, تو بیٹھ سکتے تھے؟ بیٹھ سکتے تھے. اچھا, یہ جو بریلوی اذان دیتے ہیں سنی بھائی ہمارے, اذان ہو جاتی ہے؟ اور بولو, ڈرو نہیں, ہو جاتی ہے. ہو جاتی ہے اذان؟ اچھا, اب یہ جو ایسے کر کے نماز پڑھتے ہیں, رفع دین کر کے, ان کی نماز ہو جاتی ہے؟ ہے جی, ان کی بھی ہو جاتی ہے. جو یہاں نیت باندھتے ہیں ان کی نماز ہو جاتی ہے؟ اور بولو, ہو جاتی ہے. اچھا, جو ناک پہ نیت باندھتے ہیں ان کی نماز ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے. جن کی داڑھی لمبی ہو ان کی نماز ہو جاتی ہے بھائی, اور جن کی بالکل نہ ہو ان کی بھی ہو جاتی ہے جی. اچھا, اس کا مطلب آپ سمجھدار لوگ ہیں. ہنسو نہیں, جو بات میں آپ سے چٹکلے سنانے نہیں آیا اتنی دور سے. میں آپ کو غم کی وہ بات بتانے آیا ہوں, دکھ کی وہ بات بتانے آیا ہوں جس کی طرف آپ توجہ ہی نہیں دیتے. اسلام کا مقصد کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اسلام کا مقصد کیا ہے پتہ ہے؟ نماز پڑھنا اسلام کا مقصد نہیں ہے, جبکہ نماز فرض ہے اور چھوڑی نہیں جا سکتی. اگر کوئی چھوڑے گا تو گنہگار ہوگا. اسی طرح باقی اسلام کی تمام رکن, یہ ساری کی ساری فرض ہونے کے باوجود, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ فرض ہونے کے باوجود ہماری اسلام کی ضرورتیں ہیں. کیا ہے جی؟ کیا ہے؟ ضرورتیں ہیں, فرض ہیں, انکار نہیں ہے, کیونکہ ان کو انکار کرنے والا مسلمان ہی نہیں, ان کے بغیر گزارا ہی نہیں. فرض ہیں, لیکن کیا ہے؟ ضرورت ہے. کیا ہے جی؟ ضرورت ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ان چیزوں کے بغیر تھوڑی آگے پیچھے کر لیں. اگر یہاں سے دیوبند جانا ہو, کار میں بھی چلے جائیں, ریل گاڑی میں بھی چلے جا سکتے ہیں, بس میں بھی جا سکتے ہیں, اسکوٹر میں بھی جا سکتے ہیں, لیکن مقصد دیوبند جانا ہے. اسلام کا کیا مقصد ہے؟ بتاؤ, دل میں ہاتھ رکھ کے کتنوں کو پتا ہے کیا مقصد ہے رسول اللہ کا دنیا میں آنے کا؟ کیوں اتنا بڑا دین کھڑا کیا جو آج کا سے بڑا دین بن کر دنیا کے درمیان میں موجود ہے؟ اب ہم مسلمان ہیں, پہ تنقید پتا ہے, یہ پتا نہیں کہ رسول اللہ کہہ کے کیا گئے. رسول اللہ نے ہمیں کہا, آپ کو پتا ہے کہ پورے قرآن حدیث میں, پورے قرآن اور حدیث میں, آپ کے یہاں شادی سے بات کرتا ہوں, جیسے آپ کے گھر پہ شادی ہوتی ہے نا, تو صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ لوگوں کی مدد کرنی ہے, کپڑے بانٹنے, راشن بانٹنا ہے. معاف کرنا, اب تو مولوی بھی 10-10 کلو کی آٹے کی تھیلیاں کہیں پکڑوا کے فوٹو کھینچ کے فیس بک پہ ڈالتے کہ بھئی ہم نے تو فلاں آدمی کو گھر پہ جا کے راشن پہنچا دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ لوگوں کی مدد کیسے کرنی ہے, قربان جاؤں محمد الرسول اللہ پہ. اچھا, آپ کے یہاں اگر شادی ہوتی ہے بھائی, وہ جو پھپھا ہو, پھپھا نہیں ہوتا رشتہ داری میں, وہ منہ بنا کے کیوں کہ چلا جاتا ہے بیچ میں سے؟ ہاں جی, پنجابی جیسی پھپھڑ کہنے ہیں, وہ پھپھا منہ بنا کے کیوں چلا جاتا ہے جی؟ ناراض ہو کے بھاگ آتا ہے نا, تم بھی تو بھاگا ہو کئی دفعہ, جب کبھی سالے کی یا سالے کی شادی ہو بھاگتے ہی واپس آ جاتے ہو.
کیوں آتے ہو ناراض ہوتے ہیں؟ آپ کے خاندان میں کسی کی شادی ہوتی ہے، خاص کر کے جو داماد ہوتے ہیں وہ تو ایسے واپس آتے ہیں جیسے پتہ نہیں کسی نے لال مرچ لگا دی، بھاگ ہی آئے واپس. بھئی کیا بات ہے، کیوں ناراض ہو رہا ہے بھائی؟ ماں گھر پہ بھی پوچھتی بیٹا کیسے آ گیا، کیوں ناراض ہو گیا، کیا بات ہو گئی؟ کھانا نہیں کھلایا، کپڑے نہیں دیے، پوچھ کیا بات ہو گئی؟ کیا کہتا ہے؟ نہیں، کھانا بھی کھایا، کپڑے بھی دیے، بیٹھا بھی صحیح جگہ تھا، کمرہ بھی دیا. اجی لیکن میرے سسر نے اور میرے سالوں نے میری عزت نہیں کی، عزت نہیں کی میری. تو نبی علیہ السلام سے جب لوگوں نے پوچھا تھا نا یا رسول اللہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے، ان کو کپڑے دینے ہیں، ان کو مال دینا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، صدقہ دینا، زکوٰۃ کر دینی ہے، نبی علیہ السلام نے انسانوں کی یہاں سے دکھتی ہوئی رگ پکڑی تھی. آج بھی پوری دنیا کے لیڈر کہتے ہیں روٹی کپڑا مکان بڑا مسئلہ ہے. اسلام نے 1450 سال پہلے بھی کہا، اسلام آج بھی کہتا ہے، رسول اللہ نے اس وقت بھی کہا، اور رسول اللہ کا پیغام آج بھی سب کے سامنے ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ روٹی کپڑا مکان نہیں، سب سے بڑا مسئلہ آدمی کا آتم سمان ہے. اگر آپ کسی کی عزت نہیں کر سکتے تو اس کو کچھ نہیں دے سکتے ہیں. رکشہ چلانے والا کیا چاہتا ہے کہ کوئی اسے بدتمیزی نہ کرے، کوئی بھیک مانگ رہا ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ کوئی اسے گالی نہ دے. روٹی دیر سویر مل جائے گی، کپڑا دیر سویر نیا سل سکتا ہے، لیکن غریب سے غریب آدمی کیا چاہتا ہے جی؟ کہ اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے. اور رسول اللہ نے یہ کر کے دکھایا. سیدنا بلال کو مؤذن رسول بنایا اور پھر کہا علامہ اقبال نے کہ آگے آئیں لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی، قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود اور ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. آج بھی اگر آپ کے خوشحال پور کی مسجد میں ابھی اذان ہو جائے فجر کی نماز کی اور پھر نیت باندھ لیں امام صاحب، اور اگر کوئی بڑے سے بڑا پردھان لیٹ آئے تو کہاں کھڑا ہوگا جی؟ کہاں کھڑا ہوگا؟ اور اگر تھوڑا اور لیٹ آئے تو کہاں؟ اس سے بھی پیچھے. اور اگر جمعے کو زیادہ لیٹ آئے تو چاہے کوئی مولوی ہو، چاہے کوئی شیخ الحدیث ہو، چاہے کوئی شاہی امام ہو، چاہے وقت کا کوئی بڑا مسلمان وزیر ہو، جتنی دیر سے آئے گا اتنی پیچھے جائے گا. کوئی بہت بڑا قطب عالم بھی ہو، اگر جمعے میں سب سے آخر میں آیا تو جہاں رسول اللہ کی امت نے جوتیاں اتاری ہیں وہ وہاں نماز پڑھے گا. یہ رسول اللہ کا دین ہے، کسی کی جرت نہیں کہ وہ لوگوں کو پھلانگتا ہوا آگے چلا جائے. مسلمانوں مقصد ہی یاد نہیں، ضرورتوں پہ لڑ رہے ہیں. ضرورتیں اپنے ائمہ سے سیکھیے، اپنے مسلک کے مطابق ان پر رہیے. آپ کے مسلک کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ذہنیت کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس بات کو یاد رکھیں کہ پوری دنیا کے جو غیر مسلم ہیں یہ بھی رسول اللہ کی امت کہلاتے ہیں. رسول اللہ کائنات کے لیے آئے ہیں. ہم مسلمانوں کے دوسروں سے نفرت کا اظہار نہیں کر سکتے. محمد رسول اللہ نے ہمیں سکھایا ہم دنیا کو خوشیاں بانٹنے آئے ہیں، زحمت دینے کے لیے نہیں آئے ہیں. کر کیا رہے ہیں؟ کتنے لوگ آج یہاں موجود ہیں؟ سچی سچی بتاؤ، دل پہ ہاتھ رکھ کے. آپ اپنی اپنی مسجد میں جہاں نماز پڑھنے جاتے ہو کتنی بار اس مسجد میں جھاڑو مارا ہے؟ بتاؤ ذرا کتنی بار. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے روزانہ اپنی مسجد میں جھاڑو مارا ہے؟ دیکھو ادھر گھوم کے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھو. ہم میں اب ایسا کوئی نہیں ہے. کس دین کی باتیں کرتے ہو؟ قرآن پاک کی بے ترتیبی آپ کی مسجدوں کی زینت نہیں ہے. ابھی جائیں گے تو کلو کے حساب سے مٹی نکلے گی. لوگ کہتے
تھے کہ اردو بازار چلے جاؤ، جامع مسجد کے پاس اردو بازار ہے، کبھی وہاں کتابیں ملتی تھیں، اور آپ نے اس اردو بازار کو بدل کے پورے بھارت میں ان مسجدوں کے باہر اب پائے قورمہ بریانی ملتی ہے۔ مسلمانوں یہ خود طے کر لو، سرکار کو بعد میں کوسا کرو، پہلے اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھو کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، ہم نے اپنے ساتھ کیا کیا ہے۔ جتنے مولوی ہیں آپ کے پاس، جتنے امام ہیں، بڑے گنتی کے 4-5 بڑے مولویوں کو چھوڑ کے کبھی کسی امام کو تنخواہ وقت پر دیے؟ کبھی پوچھا کہ تمہاری ماہنامہ سیلری کتنی ہے؟ آپ کو امام چاہیے 7-8 ہزار کا، جوتی چاہیے 20-25 ہزار کی، ایڈیڈاس کی، ریباک کی، تو اس کا مطلب اس قوم کو اب جوتیوں کی ضرورت ہے، اماموں کی ضرورت نہیں ہے۔ کس مقام پر کھڑے ہیں؟ حیرانی ہوتی ہے بعض اوقات دیکھ کے، صبح اٹھو گوشت، دوپہر اٹھو گوشت، شام کو گوشت، رات کو گوشت۔ کبھی ان سے پوچھا کہ رسول اللہ نے کتنی بار گوشت کھایا؟ کس کتاب میں لکھا ہے کہ روزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں؟ بتاؤ اس کتاب کا نام بتاؤ، سارے مولوی یہاں بیٹھے پوچھ کے بتانا مجھے۔ جس نبی نے ایک وقت فاقہ کیا ہو اور ایک وقت پھر پانی کے ساتھ روٹی دبو کے کھائی ہو، جس نبی نے دودھ کو پسند کیا ہو، اس کی امت کو صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی، ہر وقت ہر سالن میں سوائے گوشت کے اور کچھ نہیں چاہیے، تو ان کی عقل میں جانوروں کا دماغ نہیں آئے گا، تو پھر کیا ان میں کوئی امام ابو حنیفہ پیدا ہوگا؟ جھوٹا ہی کیا ہو نا اسے، بھینسے کو۔ زمیندار ہے تمہارے میں کوئی؟ کھیت سے آیا کچھ؟ ساری زمیندار ہو نا؟ دو جھوٹوں کو ایک جگہ باندھ سکتے ہو ایک کھوٹے پہ ہیں؟ تو جو صبح شام دوپہر ہر وقت ہی وہی کھا رہے ہیں۔ بادام کھانے سے عقل آتی ہے، پپیتا کھانے سے پیٹ ٹھیک ہوتا ہے، تو جو صبح دوپہر شام سوائے اس کے کچھ کھا ہی نہیں رہے، تو ان کی عقل وہ نہیں ہو گئی؟ کس حد تک ہو گئی اندازہ لگاؤ کہ ہم نے کتابوں کی دکانوں کی جگہ بریانی کی دکانیں کھول دی۔ نبی علیہ السلام کی سب سے پیاری سنت، سب سے اعلیٰ سنت، سب سے خوبصورت سنت کون سی ہے؟ پتہ نہیں، مولوی صاحب سے پوچھو نا۔ اب مولوی کو دے رہے 8,000 روپے مہینہ، وہ بھی پھر کہہ رہا کہ ان کو تو زکوٰۃ کے فضائل زیادہ سنے انہیں۔ اس سے پوچھیں گے جا کے۔ نبی علیہ السلام کی سب سے پیاری سنت سنیے، اور پھر اس سنت سے اندازہ لگائیے۔ وقت بھی ہو گیا ہے کیونکہ میرے بعد اور اکابرین حضرات موجود ہیں، تو نبی علیہ السلام کی بس سب سے پیاری سنت سن لیجئے کون سی، اور پھر آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ ہم نے کیا کیا اپنے ساتھ۔ ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے انس رضی اللہ تعالیٰ، بچے، تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں رسول اللہ کی خدمت میں آ گئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ میرے ذہن میں ایک بات آتی تھی کہ انس نبی علیہ السلام اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، ان کو یار کبھی غصہ ہی نہیں آتا، ان کو غصہ نہیں آتا کبھی؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں ایک پلان تیار کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ کچھ ایسا موقع بنایا جائے، ایسے حالات بنائے جائیں کہ پیارے نبی علیہ السلام مجھ پر غصہ ہوں اور میرے ایک آدھی چپت یا ایک آدھا مکہ لگ جائے، تاکہ سارے صحابہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہم سے بڑا پیار کرتے ہیں، تو ان 1,24,000 صحابہ میں صرف انس یہ کہے گا کہ میں نے رسول اللہ کی مار بھی کھا رکھی ہے۔ بات تو بالکل ٹھیک تھی، پلاننگ تو اچھی تھی،
کہ اپنے آپ کو منفرد بنانا کوئی بری بات نہیں کہ سب لوگ کہیں گے انس کو یہ درجہ بھی ملا. فرماتے ہیں کہ اب میں اس چکر میں رہتا تھا کہ کوئی دن ایسا آئے, کچھ ایسی بات ہو جائے کہ میرے کان کھنچ جائے یا ایک آدھی چپت لگ جائے. فرماتے ہیں لیکن بہت دن گزرنے کے بعد بھی موقع نہیں ملا. کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا اچانک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پرسنل سیکٹری تھے نا, کون, سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں اچانک کسی کام سے باہر گئے. عصر کے بعد کا وقت تھا, کچھ مہمان ملنے آئے. ہمارے نبی علیہ السلام سے پوری دنیا سے لوگ ملنے جاتے تھے. آپ کو یہ بات پتہ نہیں ہوگی کہ رسول اللہ کو پوری دنیا سے لوگ ملنے جاتے ہوں گے. آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ رسول اللہ نے اپنی ماں کے لیے اپنی چادر بچھائی. آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ رسول اللہ نے 63 سال کی عمر میں حجۃ الوداع کے موقع پر آخری رات اپنی ماں کی قبر کے پاس میں گزاری. آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ رسول اللہ کے والد محترم حضرت عبداللہ کی قبر مدینہ منورہ میں ہے. آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ بیت اللہ کی فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ اپنی بہن ام ہانی کے گھر گئے تھے, کیونکہ آپ کو سوائے فتووں کے اور کچھ پتہ ہی نہیں ہے. آپ نے کبھی رسول اللہ کو تلاشا ہی نہیں ہے. آپ نے سوچا کہ صرف دین یہی ہے کہ 4-5 تسبیحاں کرو. اس دین کے لیے, پیارے نبی علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں باقاعدہ اعلان کیا ہے. ہماری حالت اتنی پست ہو گئی ہے, اتنی پست ہو گئی ہماری حالت کہ ہمیں آج دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہمیں دین کا ہے کیا. آپ اندازہ لگائیں, میں آپ کو 2 باتیں پوچھتا ہوں, اس کے بعد یہ واقعہ پورا سنا دوں گا انشاءاللہ. یہ سامنے جو بیٹھا, کیا نام بیٹا تمہارا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ ہاں, نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ فرض ہے. انس نے کہا میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ فرض ہے. آپ مولوی صاحب کیوں پڑھتے ہو نماز؟ نماز فرض ہے. آپ جی؟ ہاں فرض ہے. آپ کیوں پڑھتے ہو؟ فرض ہے. ان پہ تو فرض ہی ہے سب پہ. آپ جی؟ ہاں فرض ہے. آپ ساروں بھی فرض ہوئی ہے. خوشحال پور والوں نے تو کمال ہی کر رکھا. قرآن شریف میں لکھا ہے کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا اس لیے پڑھتے ہیں کہ فرض ہے؟ بتاؤ, اتنے لوگ بیٹھے ہو, کہاں لکھا ہے کہ نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ صرف فرض ہے؟ یہ تو بس اپنے آپ کو سمجھا رہے کہ اجی ہم تو مسلمان, ہاں ہم سے تو لوگ اس لیے نفرت کر رہے ہیں, ہم مسلمان ہیں. اچھا, مسلمانی والی کوئی بات نہیں. آؤ ادھر سن لو جی. ہاں جی, انہوں نے کہا نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ میں نماز برائی سے روکتی ہے. اندازہ لگا لو, اتنا بڑا مجمع ہے, صرف ایک بندے کو پتا ہے یہ بات کہ نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ ہم نے نماز اس لیے فرض کی تاکہ تم گندی باتیں کرنی چھوڑ دو, اچھی باتیں کرنے لگ پڑو. اس گریبان میں جھانکو, اپنا گریبان کھول کے جھانکو اس میں کہ ہم کس جگہ کریں. ہمیں 70 سال میں یہ نہیں پتہ لگا کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں. انس مسجد کیوں بنائی؟ ہاں جی چچا, مسجد کیوں بنائی؟ نماز پڑھنے. ہاں جی, بس یہی کام پکڑ لو جو دنیا والوں کا ہے. بس 4-5 نعتیں سنو, 100 500 روپے دو, بس جنت میں جاؤ. مل گئی جنت کی ٹکٹ. باپ تمہارا مر جائے, قرآن مولوی سے پڑھوا لو. پھر جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو باپ کو بول دیا کرو کہ جا کے ٹیکا لگوا لے. یہ جو انس تجھ سے پوچھ رہا, پتا اسے بھی کچھ نہیں. یہ کس نے سمجھایا دین؟ کیا کر رہے ہیں اسلام کے ساتھ؟ ہم نے اپنے دین کا بنایا کیا ہے؟
مسجد نماز پڑھنے کے لیے بنائی ہے؟ ان مولوی صاحب سے پوچھو نماز گھر میں نہیں ہو جاتی؟ نماز گھر میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی بتاؤ بھائی؟ ہو جاتی ہے نا؟ تو 5 نمازیں فرض ہیں کتنی؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اب ان 5 نمازوں کے بعد ایک اور نماز ہے جو ان سے بھی زیادہ پاورفل ہے، کون سی؟ تہجد کی نماز۔ کون سی جی؟ اب تہجد کی نماز کے لیے مسجد چاہیے، اور بولو مسجد جانا ہے؟ نہیں جانا۔ تہجد کی اذان ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ تہجد میں امام چاہیے؟ اب اندازہ لگا لو تو 5 نمازیں فرض ہیں، نماز کے لیے اذان بھی چاہیے، امام بھی چاہیے، مسجد بھی چاہیے، قالین بھی چاہیے، وضو خانہ بھی چاہیے، اور جو ان کی بھی آگے کی نماز ہے تہجد کی، اس میں نہ امام چاہیے، نہ مسجد چاہیے، نہ اذان چاہیے، تو پھر یہ مسجد بنائی کیوں ہے؟ یہ اتنا بڑا جگاڑ کیوں لگا ہے بھائی؟ چلو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ سے پوچھتے یا رسول اللہ یہ مسجد کیوں بنائی؟ امام بخاری جواب دیں گے۔ امام بخاری کی کون باتیں بتائے گا؟ امام بخاری کی باتیں یہ وہ علماء بتائیں گے جن کو اللہ نے ان کا وارث بنایا ہے۔ پوچھیں یا رسول اللہ مسجد کیا کرنی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ مسجد اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ ہم لوگ اکٹھے ہو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ کس کے ساتھ نماز پڑھیں گے جی؟ جماعت کے ساتھ۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ جماعت کے ساتھ کیسے نماز پڑھنی ہے؟ فرمایا تمہارے کندھے سے کندھا جوڑ کے نماز پڑھنی ہے۔ پھر پوچھا پوچھنے والوں نے یا رسول اللہ کندھے سے کندھا جوڑنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارے دل آپس میں مل جائیں گے۔ خوشحال پور والوں نعوذ باللہ یہ استنجا کرنے کے لیے نہیں بنا رکھی، یہ بے ترتیبی میں جا کے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے مسجد نہیں بنائی، یہ سماجک ویوستھا کو خوبصورت بنانے کے لیے رسول اللہ نے مسجد بنانے کا حکم دیا کہ وہ نماز جو الگ الگ پڑھتے ہو اکٹھے پڑھو، یہ وہ نماز جس میں ایک دوسرے کا پیار نہیں ہے اکٹھے آ کے پڑھو تاکہ تم میں محبت ہو۔ فجر میں عبد الرحمن نہ آئے، ظہر میں نہ آئے، عصر میں نہ آئے، مغرب میں نہ آئے، تو پھر عشاء میں ڈاکٹر ممتاز اس کے گھر پہ جائے، مولوی عباس صاحب جائیں، مولوی شعیب جائے کہ بھائی کیا بات ہو گئی آج تم نماز میں نہیں آئے، تاکہ تم ان کا دکھ درد بانٹ سکو، ان کی پریشانی کو سمجھ سکو۔ آپ کی مسجد میں اگر یہ خاصیت نہیں ہے تو صرف ابھی وہ بلڈنگ بنی ہے، مسجد نہیں بنی ہے، مصلی بنا ہے، ابھی مسجد نہیں بنی۔ رسول اللہ کی مسجد میں تو غیر مسلم آتے یا رسول اللہ کپڑا چاہیے، نبی علیہ السلام لباس دیتے، غیر مسلموں نے سوال کیا یا رسول اللہ کھانا چاہیے، نبی علیہ السلام کھانا کھلاتے، خود فاقے سے ہیں، غیر مسلموں نے آ کے کہا یا رسول اللہ سواری چاہیے، اور یہاں تو کوئی مسلمان آ جائے گرمی میں اور وہ پنکھا چلا کے ابھی بس ذرا سا بیٹھ ہی جائے تو پیچھے سے متولی آ کے بند کر دیتا کہ بنا نماز کے نہیں چل سکتا۔ انہیں کیا پتا کہ مسجد کیا ہوتی ہے؟ کیا پتا ہوگا مسجد کا حکم کیا ہے؟ مسجد ماں کا درجہ رکھتی ہے انسانوں کے لیے۔ مسجد کے امام اور صدر کے اوپر لازم ہے یہ بات کہ مسجد کا کوئی پڑوسی بھوکا نہ سوئے۔ مسجدوں کے نمازیوں پر یہ بات لازم ہے کہ ان کے دل آپس میں ملے ہوئے ہوں، وہ ایک دوسرے پر تنقید کرنے والے نہ ہوں، وہ ایک دوسرے کی چغلی کرنے والے نہ ہوں، وہ ایک دوسرے کی برائی کرنے والے نہ ہوں۔ میاں صاحب یہ مسجدوں کا کیا بنا دیا ہے یار تم نے؟ کیا کر دیا یہ مسجدوں کے ساتھ؟ کیا کر رہے ہو؟ کیا کھیل بنا دیا ان مسجدوں کا؟ اس سنجے کھانے میں بیڑیاں، مسجد کے قرآن پاک کے غلاف کے اوپر 2-2 کلو مٹی، دیواروں کے اوپر مٹی، قالینوں کے اوپر گندگی، اور بس آئے نماز پڑھی۔ ایسے نوجوانوں کی جوانی کا کرنا کیا ہے جو خدا کے گھر کو نہ سنوار سکتے ہو؟ اس پیسے کو آگ لگا دو۔
کیا اللہ کے گھر میں آنے والے یتیموں کے منہ میں لقمہ نہیں ڈال سکتے؟ کیا کرنی ہے یہ دولت جو مسجد کے کسی پڑوسی کو جس کے گھر کی چھت گری ہوئی ہو، چاہے وہ مسلمان نہ ہو، چاہے اس کا اسلام مذہب نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی رنگ اور نسل کا ہو، اگر اس کے اوپر 4 پیسے تمہارے خرچ نہیں ہو سکتے، یہ کرنا کیا ہے؟ یہ سب کچھ یہ دین سمجھایا کس نے؟ رسول اللہ کی ابتدا انسانوں کی بھلائی سے ہوتی ہے، اور مولانا تو یہاں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ قیامت والے دن جب سارے نبی یہ کہیں گے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ بچا لے، اس وقت بھی رسول اللہ کہیں گے کہ میری امت پر رحم کر دے۔ وہ تو روز محشر بھی لوگوں کی بھلائی کی بات کرتے ہیں، دنیا میں بھی بھلائی کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے کون سی بھلائی کی ہے؟ بتاؤ تو صحیح ذرا، مسلمانوں کیا کیا ہے؟ بس سارا دن ایک ہی بات ہے کہ فلاں سرکار خراب ہے، فلاں نے یہ کر دیا۔ ہم نے اپنے ساتھ کیا کیا یار؟ ہم نے اپنے ساتھ کیا کیا؟ انس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ موقع مل گیا مجھے، عصر میں کوئی نہیں تھا، مہمان آئے، رسول اللہ نے کہا ناشتہ لاؤ، میں بازار گیا اور بازار جا کے سوچا آج ناشتہ نہیں لے کے جانا، رسول اللہ نعوذ باللہ ناراض ہوں گے اور پھر میری پٹائی ہوگی، ناشتہ لے کے ہی نہیں گئے۔ بہت دیر گزر گئی تو دیکھا مسجد نبوی میں سے خود نبی علیہ السلام باہر آ رہے ہیں، خود اللہ کے نبی باہر آ رہے ہیں۔ جب باہر آ گئے انس گھبرائے، اٹھ کے کھڑے ہوئے، نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پریشانی کے آثار ہیں۔ نبی علیہ السلام کی نگاہ حضرت انس پر پڑی، بچے ہیں نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز قدم سے آگے بڑھے، فرماتے میں بھی 4 قدم چلا، فرماتے جب نبی قریب آئے تو انہوں نے پوری طاقت کے ساتھ، اپنی پوری طاقت سے مجھے اپنی چھاتی سے لپیٹا، میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، میرے کندھوں پہ ہاتھ پھیرا، اور نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور کہا میرے بیٹے انس، میں تو سمجھا کہیں آپ گر گئے ہوں گے، آپ کے چوٹ لگ گئی ہوگی، آپ پریشان ہو گئے ہوں گے۔ فرماتے میں تو رونے لگا، ہچکی بند گئی، اور میرے دل نے کہا انس یہ تو اتنے کریم رسول ہیں جو برائی میں سے بھی اچھائی کو نکال کے باہر کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ کی سب سے اچھی سنت کیا ہے؟ کیا سنت رسول اللہ کی سب سے پیاری سنت؟ رسول اللہ کی سب سے پیاری سنت مثبت سوچنا، پوزیٹیو سوچنا، اچھا سوچنا، دوسرے کے متعلق اچھی رائے کو قائم کرنا، دوسرے کے متعلق نیک خواہشات رکھنی۔ صحابہ نے کہا تھا ایک مرتبہ یا رسول اللہ فلاں بندے پہ شک ہے، ہمیں کہ ایمان والا نہیں رکھتا، غصہ ہوئے، فرمایا چھاتی پھاڑ کے دیکھیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں جب ایک اٹھ کے جاتا ہے تو باقی؟ ہم کیا کرتے ہیں جب ایک اٹھ کے جاتا ہے مجلس میں سے تو باقی کیا کرتے ہیں؟ جی اس کی برائی۔ جب وہ اٹھ کے جاتا ہے تو باقی کیا کرتے ہیں؟ ان دونوں کی برائی۔ میاں کیا کرتا ہے؟ بیوی کی برائی۔ بیوی کیا کرتی ہے؟ شوہر کی برائی۔ بیٹا کیا کرتا ہے؟ باپ کی برائی۔ باپ کیا کرتا ہے؟ بھائیوں کی برائی۔ ہم نے تو رسول اللہ کی سنت کو سرے سے ہی خارج کر دیا۔ ہم نے تو سوچا مونچھیں کٹوا لی، پاجامہ ٹخنوں سے اونچا کر لیا، بس نبی راضی ہو گئے۔ یہ کس نے سمجھا دی بات؟ رسول اللہ کی سب سے کائنات میں پیاری سنت ہے۔ یہ دین ہم تک اس لیے پہنچا کہ نبی علیہ السلام جب سوچتے تھے پوزیٹیو سوچتے تھے، ان کے صحابہ جب سوچتے تھے پوزیٹیو سوچتے تھے۔ آج بھی پوری دنیا کے جو مسلمان ہمیں چھوڑ کے جب سوچتے ہیں پوزیٹیو سوچتے ہیں، اور ہم کیسے سوچتے ہیں بتاؤ ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے؟ کیا ہم نے کبھی صحیح سوچا ہے؟ پھر کہے گا رونا ہے یار کہ ہماری نماز نہیں ہوتی، روزہ نہیں ہوتا، حج نہیں ہوتا۔ قرآن نے کہا نا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ کہ ویل اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کی چغلیاں کرتے بھی ہیں اور پھر ان کو آگے سپلائی بھی کرتے ہیں۔ ہم تو دین کو دھندا سمجھ رہے ہیں، ہم تو اس کو ایک کاروبار کی طرح استعمال کر رہے ہیں کہ بس ایکسٹرا آرڈنری، جب مسجد میں جائیں تب ہم مسلمان ہو، باہر ہم بے ایمان، مسجد میں ہم مسلمان، باہر ہم سود خور، مسجد میں ہم مسلمان، باہر ہم شرابی، مسجد میں مسلمان، باہر ہم گانا بانا بجانے والے۔ یہ کون سا دین ہے بھائی؟ یہ تو اسلام نہیں ہے۔ یہ کس نے سمجھا دی آپ کو یہ بات؟
ہر ایک بندے کو ایک ہی ناراضگی ہے. کیا بات ہے بھائی؟ فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، فلاں نے میرے والد محترم شہر اسلام مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہی ہم نے بچپن میں تربیت حاصل کی، بڑے ہو کے بھی بس انہی سے پڑھا، انہی سے سیکھا. ایک بات اکثر روزانہ کہا کرتے تھے، کسی نے آگے نا حضرت وہ فلاں بندہ یہ کام خراب کر رہا ہے، تو ایک بات کہتے تھے، میرے بچے یہ تو بتا کہ تو نے اپنے دیش کے لیے، تو نے اپنے دین کے لیے، تو نے اپنی سماج کے لیے، تو نے اپنے مذہب کے لیے کیا اچھا کام کیا، بس وہ بتا دے میرے بچے. آپ سب کو اعتراض ہے نا کہ فلاں فلاں مولوی نے یہ اچھا کام نہیں کیا، آپ کو اعتراض ہے نا کہ مسجد والے یہ کام ٹھیک نہیں کرتے، آپ کو اعتراض ہے نا کہ آپ کا بھائی ایسے نہیں چلتا، آپ کو اعتراض ہے نا کہ آپ کا بیٹا آپ کے طریقے پہ نہیں چلتا، آپ کو اعتراض ہے نا کہ آپ کی بیوی آپ کے طریقے پہ نہیں چلتے. ذرا یہ بتاؤ کہ سچ سچ بتانا کہ آپ نے کبھی کسی روتے ہوئے کو ہنسایا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، کسی روتے ہوئے کو ہنسایا ہے؟ اللہ اکبر. مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کو کون سا دین پڑھایا جا رہا ہے یا آپ کس اسلام کو تلاش کرتے ہیں. بلال رو رہے تھے، میرے نبی علیہ السلام نے ان کو ہنسا دیا. ام ہانی رو رہی تھی، نبی علیہ السلام نے ان کے آنسو پوچھ دیے. ام مختوم کو رسول اللہ نے عزت عطا فرمائی. بتاؤ نا، بڑا شوق ہے سچ بولنے کا نا آپ کو. ہمارے ہاں تو معاشرے میں ایسا گروہ تیار ہو گیا ہے جو ہر ایک کو یہی کہتا پھرتا ہے، جی میں تو جو کہوں منہ پہ کہہ دوں. اچھا، تو جو کہتا ہے منہ پہ کہہ دیتا ہے؟ اچھا بتا تو کس کس دوست کی بہن کے ساتھ زنا کا ارادہ کیا؟ کہہ ذرا منہ پہ. بتا نا کہ کب کب اپنے باپ کے پیسے سے ٹھگی ماری، بولتا کیوں نہیں؟ بتا نا کہ کس کے مرنے کے انتظار میں ہے کہ اس کے بعد اس کا مکان خریدوں گا، بول. کہاں جا کے منہ کالا کیا تھا، کتنی عورتوں کے ساتھ زنا کیا تھا، بتا. 1 روپے کی چیز 1000 میں کسی کو بیوقوف بنا کے بیچی تھی، بتاتا کیوں نہیں ہے؟ تو بار بار کہتا ہے مجھے سچ بولنے کی بڑی عادت ہے. میں تو جب کہتا ہوں جی منہ پہ کہہ دیتا ہوں. میرے میں برائی یہی ہے کہ میں کون سا سچ بول رہا ہے بھائی؟ کبھی اپنے بارے میں بھی تو بتا سچ بول کے، تو پھر پتہ لگے کہ کس ماں کا بیٹا ہے تو، کس ماں کی اولاد ہے کہ تو اتنا سچ بولنے والا ہے. دوسروں کی عزتیں اچھالنا سچ بولنا نہیں ہے، دوسروں کی بے عزتی کرنا سچ بولنا نہیں ہے. ظالم حکمرانوں کے سامنے حق اور انصاف کی بات کہنا یہ سچ بولنا ہے، یہ سچ بولنا. کسی روتے ہوئے کو ہنسایا نہیں، رسول اللہ کی امت ہے. سچی بتاؤ، کسی غریب کو کبھی ہاتھ پکڑ کے لے گئے اپنے ساتھ کسی ہوٹل پہ کسی بھوکے کو کہ چل میں تجھے اچھی جگہ بٹھا کے کھانا کھلاؤں گا؟ ان کو رسم نہ بناؤ. یہ جو جلسے کرتے ہو نا، انہیں رسم انٹرٹینمنٹ نہ بناؤ. یہ طوائف کا کوٹھا نہیں ہے کہ آپ بھی آئیں سال بعد ہم بھی آئیں اور ہم لچھے دار باتیں کریں. آپ بنیں گے قیامت کے دن، اور مسلمان اللہ کے بعد رسول اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے. پتہ ہے یہ بات؟ اللہ کے بعد رسول اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے حوض کوثر کے اوپر. اور پھر جنہوں نے رسول اللہ کی بات نہیں مانی ہوگی، جنہوں نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، ٹھگیاں بھی ماری ہوں گی. بلے شاہ نے کہا ہے نا پنجابی میں، کہتا ہے نماز بھی نیتی جانے ہو، ٹھگی بھی کیتی جانے ہو، آگ ہی کیتی جانے ہو. مطلب نماز بھی پڑھتے ہو، بے ایمانی بھی کرتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، جھوٹ بھی بولتے ہو. یہ رسم نہیں ہے.
آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں، آپ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والی نظر رکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے بندے، اگر سیدھے راستے پہ نہیں جائیں گے تو پھر کون جائے گا؟ نہ روتے کو ہنساتے ہو، نہ یتیم کو کھانا کھلاتے ہو، کبھی قرآن نہیں پڑھتے بھائی؟ قرآن پڑھتے ہو؟ ایک بہت مشہور سورت ہے، اکثر آپ لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی ولا یحض فویل یہ کن مصلیوں کی، کن نمازیوں کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ فرماتا ہے تمہاری نمازیں برباد ہیں۔ کن کی؟ کہ یار جو پوچھتے ہی نہیں ایمان والوں کو، جو پوچھتے ہی نہیں غریبوں کو، مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو۔ تو اب دل پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کا اندازہ لگائیے۔ بیٹا آنے دو، مولانا کو آنے دیجیے، رستہ دے دیجیے۔ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا، آپ حضرات سے درود شریف پڑھ لیجیے پہلے، صلی اللہ تو میں عرض آپ حضرات سے بس یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے کبھی کسی روتے ہوئے کو بھی نہیں ہنسایا اور کسی کو کھانا بھی نہیں کھلایا۔ ایک بات اور بتاؤ، جتنے نوجوان بیٹھے ہو، اپنی ماں کے پاؤں دبائے ہیں کبھی؟ یہ بھی کچھ نہیں، ایک دو کی دن ان کو بھی پوچھو گے کہ روزانہ دبائے ہیں؟ پاؤں دبانے کو اس لیے کہتے ہیں کہ جس نے روز دبائے ہو۔ ماں کے پاؤں دبائے ہیں کبھی؟ وہ بھی نہیں کیا۔ ایک اور بات سچ سچ بتاؤ، جتنے نوجوان کھڑے ہیں بیٹھے ہیں، اپنے ابو سے کبھی گلے ملے ہو؟ کبھی باپ کو چھاتی سے لگایا؟ کس دین کی تلاش کر رہے ہیں؟ جو دین سراپا تربیت ہے، سراپا کردار ہے، اخلاق ہے، جس میں عبادت بھی اس لیے کہ آپ اچھے بن جائیں، نماز بھی اس لیے کہ اچھے بن جائیں، داڑھی بھی اس لیے کہ آپ اچھے بن جائیں۔ اسی دین کی وجوہات نہیں پتا، کوشش کریں گے اچھا مسلمان بننے کی انشاءاللہ؟ پکی کوشش؟ سچی پکی؟ ہاں بالکل پکی کوشش کیجئے کہ آپ اچھے مسلمان بن جائیں۔ بنیں گے انشاءاللہ؟ دیکھو، اگر آپ یہ تنقید ایک دوسرے پر کرتے رہیں گے، سنو تنقید کا نقصان سن لو۔ آپ تنقید کریں گے، دو بھائیوں میں ناراضگی ہو جائے گی۔ دو بھائیوں میں ناراضگی ہوگی تو مسجد کی جماعت میں، نماز میں جو 5 وقتہ نمازی آتے ہیں ان میں ناراضگی ہو جائے گی۔ ان میں اگر 2 گروہ ہوں گے تو محلے میں بھی دو گروہ بن جائیں گے۔ محلے میں 2 گروہ ہوں گے تو پنچایت میں بھی ناراضگی ہو جائے گی۔ پنچایت میں بھی اگر ناراضگی ہوگی تو سیاست میں بھی آپ کو ناکامی۔ مطلب آپس کا انتشار اتنی بری چیز ہے کہ گھر سے چلے گا، چلتا چلتا آگے چلتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے اپنے دل کو تھوڑا بڑا رکھیں، تھوڑا فراخ دلی کا مظاہرہ کریں۔ دوسروں کے عیب چھپا لینا ثواب کا کام ہے، بتانا کوئی ثواب نہیں۔ دوسروں کو برداشت کر لینا، اپنے دل کو بڑا کر لینا، ہمت کا مظاہرہ کرنا، استقامت کا مظاہرہ کرنا، وہ بڑی بات ہے۔ اجلت کے اندر کسی پہ الزام لگا دینا بڑی بات نہیں ہے۔ وقت بھی بہت ہو گیا ہے، 11:20 ہو گئے، تو دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ اور آپ جتنے لوگ ہیں، میں امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ اپنے گھر سے ان باتوں کی تبلیغ شروع کریں گے جی انشاءاللہ؟ گھر سے کریں گے انشاءاللہ؟ گھر میں کس سے کر دے گا؟ ابا سے، امی سے؟
سب سے مولوی بھی سوچ رہے کس سے کریں. ایک بندہ آپ کے گھر میں خراب ہے, ایک بندی بھی خراب ہے, جو بہنیں سن رہی ہیں, ایک ہی بندہ خراب ہے گھر میں. ایک جگہ ہم جلسے میں گئے تو یہی بات چل رہی تھی, تو میں نے کہا ایک بندہ آپ کے گھر میں خراب ہے. ایک لڑکا اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کہتے آج جی میرا ابا بہت خراب ہے. میں کہا روز لٹ بجائے اس میں, لیکن بندہ ایک خراب ہے. کون؟ آپ کو. ہم ساری زندگی یہی ناراضگی ہے نا کہ فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا. آج رات گھر جا کے بستر پہ لیٹ کے یہ سوچنا ہے کہ تیرے سے کون کون پریشان ہے, تیری زبان سے کس کس کو تکلیف ہوتی ہے, کس کس کو پریشانی ہے تجھ سے, کس کو دکھ ہے, کس کو تکلیف ہے. آپ اچھے بن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, اور سب سے پہلے آپ کو فائدہ ہوگا. کریں گے انشاءاللہ. ہاں, سب سے پہلے اپنی خرابیوں کو دور کرنا ہے. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.